اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست وسیم ملک، یوٹیوب چینل۔ اسی طرح کے مزید اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ حضرت مسیح موعود نے ایک موقع پر فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت قوم عرب کے تمدن اور اخلاق اور روحانیت کا کیا حال تھا۔ گھر گھر میں جنگ اور شراب نوشی اور زنا اور لوٹ مار، غرض ہر ایک بدی موجود تھی۔ کوئی نسبت اور تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ اور اخلاق فاضلہ کے ساتھ کسی کو حاصل نہ تھا۔ ہر ایک فرعون بنا پھرتا تھا۔ لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جب اسلام میں داخل ہوئے تو ایسی محبت الہی اور وحدت کی روح ان میں پیدا ہو گئی کہ ہر ایک خدا تعالیٰ کی راہ میں مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ انہوں نے بیعت کی حقیقت کو ظاہر کر دیا اور اپنے عمل سے اس نمونہ کو دکھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کس قدر وفاداری کا نمونہ دکھایا، جس کے نظیر نہ پہلے تھی نہ آگے دکھائی دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ چاہے تو وہ پھر بھی ویسا ہی کر سکتا ہے۔ ان نمونوں نے دوسروں کے لیے فائدہ ہے۔ اس جماعت میں یعنی آپ اپنی جماعت کے بارے میں فرماتے ہیں خدا تعالیٰ ایسے نمونے پیدا کر سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے صحابہ کی تاریخ میں کیا خوب فرمایا ہے۔ مومنوں ایسے مرد ہیں جنہوں نے اس وعدے کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے خدا تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ سو ان میں سے بعض اپنی جانیں دے چکے ہیں اور بعض جانیں دینے کو تیار بیٹھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی تاریخ میں قرآن شریف سے آیات اکٹھی کی جائیں تو اس سے پڑھ کر کوئی اسوہ حسنہ نہیں، یعنی اس آیات سے بڑھ کے کوئی اسوہ نہیں جو آپ کے صحابہ کے بارے میں بیان ہوا۔ بس نیکیوں کے، قربانیوں کے یہ نمونے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصہ سے کچھ خطبات میں میرے صحابہ کے حالات بیان کرتا رہا ہوں، جن میں بدر صحابہ بھی تھے اور چند دوسرے بھی، لیکن مجھے خیال آیا کہ پہلے صرف بدر کی جنگ میں شامل ہونے والے صحابہ کا ذکر کروں۔ ان کا ایک خاص مقام ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہو اور جو اللہ تعالیٰ کی خاص رضا حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ آج حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا ذکر کروں گا۔ ان کا ذکر خاص طور پر جس طرح یہ مسلمان ہوئے تفصیل سے تاریخ اور احادیث میں بیان ہے، اس طرح کی ان کی شہادت کا واقعہ بھی۔ یہ سید الشہداء کے لقب سے مشہور ہیں اور اس طرح اسد اللہ اور اسد رسول بھی ان کا لقب ہے۔ حضرت حمزہ سردار قریش حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت حمزہ کی والدہ کا نام حالہ تھا اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھیں۔ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال اور ایک روایت کے مطابق 4 سال عمر میں بڑے تھے۔ حضرت حمزہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بائی بھی تھی۔ ایک لونڈی تھی سعودیہ، انہوں نے دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ حضرت حمزہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کے بعد 6 نبوی میں دار ارقم کے زمانہ میں اسلام قبول کرنے کی توفیق پائی۔ حضرت حمزہ کے قبول اسلام کا واقعہ حضرت مسیح موعود نے تاریخ واقعات کی روشنی